تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے۔ پارٹی کے سربراہ کی طرف سے وفود آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں، لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دو بالکل متوازی اور متصادم قسم کی آراء، ہم اس میں کوئی ایک رائے قائم کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔ تاہم ایک بہتر سیاسی ماحول تشکیل دینے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے۔ سیاسی جماعت اختلافات کو طے کرنے کے لیے نہ مذاکرات کا انکار کرتی ہے اور نہ مسئلے کے حل کا انکار کرتی ہے۔ میں نے صرف یہ بات تو نہیں کہی، میں نے کہا کہ ابھی تک یکسوئی نہیں ہے، اور پھر سنی اتحاد کونسل اور ان کے اپنے تو عجیب اقتضاد کا شکار ہیں۔ ہم یکسوئی چاہتے ہیں اور بالکل سنجیدگی کے ساتھ ہم مذاکرات کی، بلکہ تجویز ہی ہماری ہے کہ آپ ہمارے تحفظات کو دور کریں تو بہت اچھے انداز سے ہم اور آگے بڑھ سکتے ہیں، اور انہوں نے اتفاق کیا ہے۔ تو اب وہ ماحول اگر بن جاتا ہے تو ہمیں کوئی انکار نہیں۔ مرکزی مجلس شورا کی رائے میں پی ٹی آئی کے خلاف 10-12 سال قبل سے ہمارا موقف اور اس حوالے سے ہمارے تحفظات بہت سنجیدہ ہیں۔ اگر وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے ابتدائی طور پر بھی ان پر واضح کر دیا تھا کہ اگر اختلافات دور کرنے ہیں یا ہمارے تحفظات دور کرنے ہیں، اس کے لیے مناسب اور موافق ماحول ترتیب دینے کے لیے ہم آمادہ ہیں، اور ہم نے آنے والے کے لیے جن مثبت رویوں کا تعین کیا ہے، ہم آج بھی اپنے ان مثبت رویوں پر قائم ہیں، لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے بصد احترام کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اب تک کسی یکسوئی کا فقدان ہے۔ پارٹی کے سربراہ کی طرف سے وفود آتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ معاملات کو طے کرنے کی ہدایات لے کر آتے ہیں، لیکن اس وقت تک انہوں نے کسی مذاکراتی ٹیم کا باضابطہ اعلان نہیں کیا ہے۔ دوسری طرف سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، جن کا میں دل سے احترام کرتا ہوں، انہوں نے کل ہی بیان دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اب یہ دو بالکل متوازی اور متصادم قسم کی آراء، ہم اس میں کوئی ایک رائے قائم کرنے میں دقت محسوس کر رہے ہیں۔